ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا اور آپ سے بڑی عداوت رکھتا تھا اور آپ کا سخت دشمن تھا۔ ابو لہب کے حبس باطن کا یہ حال تھا کہ جب رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی کریم کی 2 صاحبزادیاں ابو لہب کے 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد آپ نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی اور عتیبہ تو گستاخی میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ بارگاہ نبوت میں گستاخی کی اور ایک روز نبی اکرم کے سامنے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا اور بد زبانی کرتے ہوئے حضور پر جھپٹ پڑا اور آپ کے مقدس پیراہن کو پھاڑ ڈالا۔ اس گستاخ کی بے ادبی سے آپ کے قلب نازک پر انتہائی رنج اور صدمہ گزرا اور جوش غم میں آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اے اللہ، اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ چنانچہ جب ابو لہب اور عتیبہ دونوں تجارت کے لیے ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گئے تو رات کے وقت مقام زرقہ میں ایک راہب کے پاس ٹھہرے۔ راہب نے قافلے والوں کو بتایا کہ یہاں درندے بہت ہیں، اس لیے تمام لوگ ذرا ہوشیار ہو کر سوئیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے قافلے والوں سے کہا کہ اے لوگو، محمد نے میرے بیٹے عتیبہ کے لیے ہلاکت کی دعا کی ہے، لہٰذا تم لوگ تمام تجارتی سامانوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر عتیبہ کا بستر لگا دو اور سب لوگ اس کے ارد گرد سو جاؤ تاکہ میرا بیٹا درندوں کے حملے سے محفوظ رہے۔ چنانچہ قافلے والوں نے عتیبہ کی حفاظت کا پورا بندوبست کیا، لیکن رات کے وقت اچانک ایک شیر آیا اور سب کو سونگھتے ہوئے کود کر عتیبہ کے بستر پر جا پہنچا اور اس کے سر کو چبا ڈالا۔ لوگوں نے شیر کو بہت تلاش کیا مگر کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا کہ یہ شیر کہاں سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا۔